سب سے سخت ترین لمحات شگنا خشور رہتے جو یوں سپنجو ناز بمود دیتے خشور رہتی خشور بازار اخیر لگا بموز تو اب جب بس ہم سفری بود ہوئی لیکن ہمارا تختر حالات چھوڑ جو میرا بان شگنا گیل تھور ماؤنٹاؤنس پیجو گنا بمود چیز آخرکار تیتی ہوں سے بازار اخیر لگا مولو اڈے یم دوبارہ بمونی لگا پیش بس دلم ہوگا منا سخت سے سخت ترین یہ اپنی ایک مشکل ہے احمد کیا ہی بولنے کے یار ہم لوگ تھوڑا سا ہو جائے نا یہ کشمیر گئے اور ان کی بچی مثلا ان سے مس ہو گئی غائب ہو گئی پریشان ہو گئے جیسا ہمارے آپ سمجھ سکتے کھچولی کرگی نہیں ملتے پھر ایک صاحب نے کہا تھا کہ 2 دکانوں کا نام کرگی ہے یہ تو کشمیر ہے تو لہٰذا اور کوئی بتا سکتا ہے کیا مطلب جمعہ زرچہ دشاہ موقع ماتا کیا مطلب مسجد کوئی ہے آپ نے ان 2 افراد کی مشکل کو دیکھا ایک صاحب کو پہاڑی پر چڑھتے مشکل پیش آئی ایک صاحب کو اپنی بچی کے ساتھ مشکل پیش آئی کی بچی ان کے ساتھ ہی کشمیر میں اور ہاتھ سے ہاتھ چھوٹ گیا اور بچی غائب ہو گئی بڑی مشکل کے بعد کسی خاتون نے لا کر دے دیا اور کتنے دن کے بعد واپس ملی بچی 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد بچی مل گئی الحمدللہ خدا کا شکر مل گئی تو آپ سمجھ سکیں گے تو بہجر ہمت کر کے بولے کہ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں بسم اللہ بسم اللہ آقا کی سلامتی کے لیے آواز زبان صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر لفظ شامور بانا میں نے زندگی میں بار بار مشکلات ہو مشکلات معمول ہر زندگی گھڑی کا ہر وقت کا ہر لمحے کا لیکن دے وقت پہنو نشی بات تسنائینا نسمت فین نالا یارو مدگار چیک دے وقت نا دوست نا یار نا رشدار پھنچا میں سفرین دے وقت نس سیم پہنو دیو آجا پتن چی امام زمانہ گاری ہم ہوئے نس دے کا بروسہ بات پھر جا بروسہ بس سیم استم باتن یا امام نا یا دیا سنو سفرین یار میں نا دوست میں نا رشدار میں لہذا نا نیم ہو یارا ہوئے زیر نس پھیک چی بسے نیتا مت پھر دیر یا اپنا اللہ دے مشکلات کو حج آتے ہیں و دونا نی زندگی نے بار بار جیسے مشکلات کو پہلیوں نئی والد محترم خدا از مخرب بشید نہیں جب سعادتی کا بیمار چھاپیں بار بار اس کے باوجود نئی آمد سے بیمار سوں ایک آلریڈی پریشان کے بعد نئی آمد سے بیمار سوں اور ایک پریشانی کا سبب بنا لیکن نس خدای رضایتی کا خدای باری اللہ یارس چی رنلوک کا نس دیکھنا احتراز میں نہ دیکھنا اپنا شکر بچی نس ہو سکتے ہیں نیرزگی امتحان چلے میں نظام سے برداشت دوں لہذا نس برداشت بس صبر بس یعنی نئی یعنی کہ 22 سال سے اپنا یعنی کہ دور دراز مقامات تعلیم ہوتی صرف نہ گھر بھی چلانا ماں باپ کو بھی دیکھنا آلریڈی والد صاحب محترم بیمار پھر ماں یعنی کہ والدہ بھی بیمار وہ بھی اتنا بیمار کہ چل پھر نہیں سکتا تھا 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا اس لیے ہم نے بار بار ان مشکلات میں یہی کرتا تھا کہ امام زمانہ یارنگ آنے ہم ہوئے ہمیشہ میں امام کا سہارا اور ایمانی توسل بس نہیں پہ چاہ بنی لی مشکل حل چھلسو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہم صلی علیہ 2-3 لوگوں کی مشکلات کو ہم نے دیکھ لیا جیسا آگا صاحب نے کہا کہ جب بھی مشکل آتی ہے میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ امام زمانہ ہے یہ مشکل نکل جائے گی ابھی آپ نے 2 بھائیوں کے اور مشکلات دیکھ لی ہیں ہر کسی کے ساتھ مشکلات ہے یہ الگ بات ہے یا تجربات اساس نہیں ہے تجربہ سے کی دوسرے نگر کیا تو غریب والا مذاق اڑائے ہوئے آئیے جب کبھی میں نے پہلے کہہ دیا کہ بچوں کو جب مشکل آ جاتی کس کو پکارتے ہیں ماں باپ کو پکارتے ہیں قوم کو مسجد والوں کوئی پرابلم آ جاتی ہے اپنے شیخ کو پکارتے ہیں اپنے جو گاؤں کے جو عالم دین ہے اس کو پکارتے ہیں یا اسی طرح کوئی بھی مشکل آ جاتی ہے ہم اپنے سے بڑے کو پکارتے ہیں ہمارے پاس یوں سمجھ لیجیے دنیا ایک بنبست کس کہتے ہیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آدمی آگے بھی جاتا ہے پھر پھنس جاتا ہے پیچھے جائے گا تب بھی آگے کھائی ہے پیچھے گرنے خطرہ ہے ہر جگہ پھنس جاتا ہے مشکلات میں یہ آج کی صد یا کبھی مریض ہو جاتا ہے انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی سے کوئی علاج نہیں ہے یہاں نیرز آخری چی باریوں سے نو چی سکت نو ستنہ لتیس عمل چی بات یہ عمل یہ راستہ کس نے بتایا آپ کو یہ راستہ ہے آئیے تو یقیناً آیا خداوند عالمین نے جب اتنی مشکلات ہر کسی کے مشکلات بنائی ہیں
اور جب اتنی مشکلات خدا نے بنائی ہے تو کیا خدا نے مشکلات سے نکلنے کا راستہ نہیں بنایا ہے؟ یقیناً بنایا ہے. ان لوگوں کو چپ کرائیے. جب خداوند عالمین نے مشکلات خلق کیا ہے تو مشکلات کو نکلنے کا راستہ بھی بتایا ہے. لہٰذا ہمارے پاس آئیے جب مشکل ہو. ایک مریض ہے جس کو لا علاج، ڈاکٹر نے کہا یہ لا علاج مریض ہے، نیچے یوں سے نزدیک ہمارے پاس اس کا علاج ہے، ہمارے پاس اس کا علاج ہے. کسی جو بھی ذاکر صاحب نے مشکل بتائی، لیاقت صاحب نے مشکل بتائی، اس وقت اگر آقا آدمی کا ایک کہے فوراً اب لیاقت صاحب کی بچی کو اس عورت نے لا کر حوالے کر دیا، کتنے خوش ہو گئے ہوں گے. اب آپ یہ بتائیں کیا ہم اس انسان کا یہ احسان بھول سکتے ہیں کبھی کہ اس نے بچے کو لا کر دے دیا یا ذاکر صاحب کو گرتے ہوئے لوگوں نے بچا لیا؟ کیا وہ اس احسان بھول سکتا ہے؟ کبھی نہیں بھول سکتا. لہٰذا خدا بن امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الامام انیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امام ہمارے لیے جو امام ہوتے ہیں، نمزی امام غنی رضا زندے امام ہمارے لیے کیا ہے؟ فرماتے ہیں الامام انیس الرفیق، ایک ایسا دوست ہے جو یار و مددگار ہر وقت آپ کے لیے مدد کرنے تیار رہتا ہے. امام کی مثال ہمارے لیے اس دوست کی طرح ہے جو دوست اپنے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہتا ہے. الامام انیس الرفیق والاخ الشفیق والاخ الشقیق والوالد الشفیق. امام فرماتے ہیں ایسے باپ کی طرح ہے جو بچے کی ہر آہ پر تیار ہو جاتا ہے. امام ہمارے لیے کون ہے؟ امام زمان علیہ السلام. فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام والوالد الشفیق، ایک ایسے باپ کی طرح ہے جو اپنے بچے کی آہ پر فوراً پہنچ جاتا ہے. مشکل میں دیکھتا ہے بچوں آپ نے سب صاحبہ اولاد تو خدا سب کے اولاد تو سلامت رکھے. بچوں کو مشکل آ جاتی فوراً ماں باپ تیار ہو پہنچ جاتے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں ایسے بھائی کی طرح ہے جو اس کے شانے و شانے چلتا ہے. جب کسی کے 3-4 بھائی ہوتے ہیں اور سب ملے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی لائف کا مزہ ہی الگ رہتا ہے. پھر فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام امام وہ ہوتا ہے جو ایک ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا. جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اسی طریقے سے امام ہم سے محبت کرتے ہیں. تو اس حدیث سے ہم کو سمجھ میں بات آ گئی کہ امام ہر لحظہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. تو کیا جو امام ہمارے ساتھ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے؟ خراب کر دیا. ماں سے زیادہ محبت کرنے والی، اس لیے ماں بچوں سے محبت کرتی، امام ہم سے محبت کرتے ہیں. امام ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے جو امام ہمیشہ وقت ہمارے جب بھی اپنے شیعوں کو اپنے چاہنے والوں کو مشکل میں دیکھا ہے امام نے ہاتھ پکڑ کے اس کو بچا لیا. ابھی میں تاریخ واقعہ بتاؤں گا. یا جناب شیخ توسی سعید میں طاؤس فرماتے میں نے دیکھا، جناب طاؤس فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی آواز آ رہی تھی. سرداب جو مسامرہ میں ہے، میں نے دیکھا اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، اس میں امام دعا کر رہے تھے. میں نے غور سے سنا تو کس کی آواز تھی؟ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کر، امام زمانہ کی آواز تھی. میں نے کیا سنا؟ امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں دعا کر رہے تھے خدا سے، خدایا یہ میرے چاہنے والے ہیں، ایک گناہگار، ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن تو ان کو ہمارے ساتھ تو ان کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما. تو آپ سمجھ سکتے امام زمانہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے. بحرین کا ایک واقعہ ہے. بحرین جب تھا یورپ کے انڈر میں، سنتے رہیے کہ کس طرح امام ہماری مدد کرتے ہیں. بحرین جب یورپ کے اندر تھا اس وقت یورپ والے جو حکومت ان کی تھی اس وقت انہوں نے ایک مسلمان گورنر کو بنایا اور بنانے کے بعد کہا تو مسلمانوں کے حالات دیکھ لینا. اور مسلمان گورنر کون تھا؟ مسلمان گورنر وہ تھا جو ناصبی، جس کو ناصبی سمجھتے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے. یورپ والوں نے کس کو بنایا؟ مسلمانوں کا حاکم. ایک ایسے کو گورنر اور حاکم بنایا جو ناصبی تھا، دشمن میں اہل بیت، دشمنی کرتا تھا اہل بیت علیہ السلام سے. جب آپ سمجھ سکتے جو شخص اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے کیا وہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت کر سکتا ہے؟ اور اس کا ایک وزیر تھا جو اس سے بھی بڑھ کر گیا گزرا ناصبی تھا. خود حاکم کے بعد جو وزیر تھا وہ بھی بہت زیادہ تعصبی تھا، بہت زیادہ دشمنی رکھنے والا اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے.
لہٰذا اس وزیر نے شیخوں کو کمزور کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے کسی بہانے سے ان کو سزا دی جائے، ایک چالاکی کیا انہوں نے۔ کیا چالاکی کیا؟ ایک دن وہ ایک اپنے ساتھ ایک انار لے کر آیا حاکم کے پاس، گورنر کے پاس۔ کیا لے کر آیا؟ انار لے کر آیا۔ اور انار کے، جب انار میرے پاس نہیں ہے، جب انار کے سائڈ میں جب دیکھیں گے وہاں پہ ایک عبارت لکھی ہوئی تھی۔ کیا عبارت لکھی ہوئی تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی خلیفۃ رسول اللہ۔ کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی خلیفۃ رسول اللہ۔ جو ہمارے رسول اللہ کا جو عقیدہ ہے، یعنی وہ یہ ثابت کر رہا تھا کہ دیکھو خدا کی طرف سے اس انار میں یہ پروف آیا ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور جو علی کے چاہنے والے یا جو شیعہ ہیں وہ غلط راستے پر ہیں، وہ ناحق راستے پر ہیں۔ لہذا مشکل میں جب گورنر نے دیکھا تو اب کیا کیا جائے؟ کہا اس کے لیے بہترین راستہ یہ کہ شیعوں کو بلایا جائے، ان سے جواب طلب کیا جائے۔ اگر کون استی اناری جواب تاس تو وہ بچ گئے، نہیں تو انہیں 3 کڑی سزائیں سنائی جائے۔ کہا کیا سزا دی جائے؟ کہا یا تو یہ کہا جائے یا تو فوراً اہل سنت عقیدہ ایکسپٹ کر لو، قبول کر لو، سب سنی بن جاؤ۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو بولو سب مردوں کو مار دیا جائے گا اور عورتوں کو اسیر کر دیا جائے گا، عورتیں ہماری مردوں کو مار دیا جائے گا۔ تیسرا نہیں، تیسرا کیا ہو؟ جریمہ بھرنا پڑے، جیسے یہودی اور عیسائی بھرتے ہیں۔ یہ 3 راستے بتائے گئے، اور دونوں کیا ہے؟ ناصبی ہے۔ خوش ہو گئے دونوں، اللہ چھوکو پروف چیتو سنتے رہنا بات ہے، چھوکو پروف چیتو خوش ہو گئے۔ خوش ہونے کے بعد گورنر نے بلایا شیعوں کو، بلایا شیعہ گاؤں کے جو اس علاقے کے بہت معتبر معزز کو نعوذ ہے، کون سے نہ جب انہوں نے دیکھا کیا حاکم صاحب نے بولا کیا بات ہے، تو اس نے اس انار کو پیش کیا، قلم سے لکھا ہوا، یہ یاد رکھنا، اس میں قلم سے کوئی بھی لکھ سکتا ہے، اس میں چاپ تھا، خدا جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں اندر سے لکھا ہوا تھا، کسی نے لکھا نہیں تھا، لکھ کر سامنے آیا تھا۔ اور جب سامنے آیا شیعوں کو دکھایا گیا، یہ انار دکھانے بعد شیعہ پریشان ہو گئے، خودز آپس سے مشورت اب کیا جائے، اور فوراً یہ ڈر ہو گیا کہ ابھی کھڑے کھڑے جواب دینا عام آدمی کی بس کی بات نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے حاکم سے کہا 3 دن کی ہمیں اجازت دی جائے، ہم جائیں گے، جانے کے بعد مشورہ کریں گے اور آپ کے لیے انشاءاللہ 3 دن کے بعد ہم جواب لے کر آئیں گے۔ اور یہ 3 دن کی مہلت مل گئی۔ اگر 3 دن، حاکم نے کہا اگر 3 دن بعد اگر جواب نہ لائے تو کہا جو سزا دو ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ تمام شیعہ گئے، جانے کے بعد 3 وہاں میٹنگ ہو گئی۔ میٹنگ ہونے کے بعد وہاں پہ یہ بات ہو گئی بھائی جواب کیا دیا جائے، کیا کہا جائے حاکم کو؟ چیز رندان ایریس ایک مرتبہ فوراً جب اتنا کہا تو لوگوں نے میں سے 30 کا تاریخ کر کے 70 لوگوں کو چنا گیا، 70 لوگوں کو چنا گیا۔ اس شیعوں میں جو معزز تھے، عابد تھے، عبادت گزار تھے، ان 70 میں سے 10 لوگوں کو چنا گیا۔ دی چیزیلا دی مشکلی حالی فیلا، کس نے جواب دے؟ ان 70 میں سے 10 کو، ان 10 میں سے 3 لوگوں کو چنا گیا کہ بھائی کسی طریقے سے جواب لائے۔ اب جواب تو ظاہر سی بات ہے کہاں سے لائیں گے؟ یہ ایک ایسی انوکھی چیز تھی جو عام نہیں چلا جواب تھا مائی چیس میں تھے۔ لہٰذا ان 3 سے یہ کہا گیا آپ جائیے، کان یری نمزی امام کان یرا رہنما یود مدد بخن یود ینتاد سن لرگستان لچچا، اور وہاں جا کر آپ رات بھر امام سے توسل کریں گے اور امام سے جواب لے کر آئیں گے۔ تصویرہ 3 دن ڈن ہو گئے، آج فلاں صاحب چلے گئے، جانے کے بعد تمام پبلک 3 دن کے بعد یا مرنا ہے یا بچنا ہے، یا آر یا پار کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا میں 3 سزائیں بھی بتا دی۔ جیسے 3 دوسرے پہلے آدھ شخص گیا ہے، سب لوگوں نے اس کی مہربانی بس ٹھیک بس دعا اسنین میں دعا سے خلوص نے دعا سے خضوع خشوع نے دعا سے سوچ امام اللہ توسل پر مولا ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں، ہماری اس مشکل سے ہمیں آزادی عطا کریے، امام نتی مدد بچہ سے ضرور۔ لہٰذا جیسے ابھی آغا صاحب نے کہا نا کہ میں ہمیشہ امام سے توسل کرتا تھا، مجھے لگتا ہے میرے ساتھ امام میں تو کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ بڑی عقیدت کی بات ہے۔ فوراً اس پہلے آدمی کو بھیج دیا گیا، تمام یولی شربہ انتظار لگے کسی جواب چھوڑنے سے رہے موتوران بیتو غصوں سے می سنگاما عبادت بس موتو لوگ سیوں منو شربہ سے رہے باب خلا بابا چی خبر کیوں سے ریس زردنا سنگاما عبادت بس چانا چا خبر چی
امام اسمی مدد ٹھیک بس ایک دن گزر گیا اگلے دن دوسرے دن باری آ گئی یہاں اس شخص کو 3 دن فکس ہے اس کو بھیج دیا گیا کہ آپ جائیے اور جانے کے بعد وہاں پر توسل کیجئے گا امام سے امام ہی کا جواب سن ہم نہیں بھیج دیا امام ہمارے رہنمائی کریں گے چرواس روپیش بند مہربانی سننگ نہ دعا بوس سننگ کو صاحب بسے ایک دوسرے بغض و کینہ نہ رکھ کے صاف دل سے نیت کریں امام ضرور آئیں گے وہ شخص گیا رات بھر عبادت میں مصروف رہا عبادت کر مولا سے طلب کرتا رہا کہ یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنی مولا نئی مدد دوں گا مشکلات چاہیے اس سے موتورن موتی بانک وزیس لیکن امام فقو مایوس مت اللہ امام فقو مایوس 2 دن گزر واپس آیا گاؤں والے انتظار کر رہے چی خبر کیوں چانا چاہ جواب ٹھیک ماتھو امام توسل بندوق لیکن امام فقو نے مدد با مایوس آخری دن 2 دن گزر گئے ہیں آخری دن ہے یا آج آیا پار سوئی باری تیسرا شخص محمد بن عیسیٰ بحرینی محمد بن عیسیٰ بحرینی آخری تیسرا شخص 3 لوگ چنے گئے تھے میں سے کل محمد یری باری خدا پورا دی شربی عزت یری لاتی ننتی جان کو یری اگر آج آپ نے توسل صحیح سے نہیں کیا تو کل ہم سب یا تو عقیدہ چینگار مسلم انتالا یا نا شیعہ سنگا تصفیار کو چھا خدا راسوں سے امام نے توسل کو گڑ گڑا کے فریاد کرنا تیسری رات ہے آپ سمجھ سکتے مرد بھی جاگ رہے ہیں عورتیں بھی جاگ رہے ہیں توسل کریں سب لوگ اور محمد بن عیسیٰ راجستان گئے ہیں راجستان میں لوگ کیوں جاتے ہیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں رہتا ہے گانا یعنی تو من دے کدھر موبائل لکھے یا صاحب الزمان اجل علا موبائل بھی چل رہا ہے امام کو بلا رہے ہیں بلانے کا انداز نہیں ہے مذاق ہو رہا ہے لوگ اس زمانے میں مناجات کہاں جاتے تھے ریگستان جاتے تھے کوئی بھی شب کرنے والا نہ ہو جناب محمد بن عیسیٰ بحرینی تیسری شب کے لیے گئے ہیں جانے کے بعد رات کو مناجات مصروف ہو جاتے ہیں العجل العجل یا صاحب الزمان اللہم عجل لولیک الفرج امام سے توسل کرتے رہتے ہیں توسل کرتے رہتے یقیناً یہ عقیدہ تھا کہ امام ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے مدد ضرور کریں گے اتنے میں رات آدھی ہو گئی مناجات میں مصروف رہے اچانک میں کیا دیکھتے ایک جوان ڈسٹرب کرنے کے لیے آیا ایک جوان آیا اور آ کر کہتا ہے یوں تکتے یوں ہلاتے شانہ ہلاتے کہتا ہے اے محمد کیا رو رہے ہو کیوں پریشان ہو کیا رو رہے ہو کیوں پریشان ہو جناب محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں بھائی مہربانی خدا رنگ آئلہ ڈسٹرب مبوس ہم پریشان ہیں کیوں پریشان ہو پریشان تو بولو تو میں تم سے کیوں پریشانی بیان کروں گا ڈسٹرب مبوس صبح اذان ہونے والی ہے ہم آر یا پار کا گیم ہے آج لہذا ہم لوگ مرے جائیں گے لہذا مہربانی خدا را ڈسٹرب اور وہ جوان بار بار کہہ رہے وہ چیز سو سے نہ لازیرہ چی مشکل سو سے زیر منا دی محمد بن عیسیٰ زیر بھائی میں تجھے کیوں بتاؤں گا میں اپنے امام سے بتاؤں گا نا جو توسل کرے میں امام سے بتاؤں گا یا نا شاہ آپ کسی لچا زیرے یوں کھن جوان کو زیر لے محمد میں ہی تو آپ کا امام ہوں اللہ اس مشکل گھڑی میں جب امام کو بلا رہے ہیں جیسے کہا میں ہی تو آپ کا امام ہوں زیربانہ مولا جاؤ نا تمہارے جیسے ہزاروں امام زیرخان نے دعویٰ بخن جوات آپ کہاں سے امام ہو گئے اگر یاران آئی امام انہا کا تو یاران اللہ پتہ آئی مشکل چیئے تو یاران زیر بچی رو سے بولے ہی کیا سر ہو جب آپ امام ہے تو بولو نا بھانی مشکل مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ چی مشکل اللہ محمد زیر نالا چاہتی آپ امام تو آپ کو خود پتہ ہوگا ایک مرتبہ جناب محمد کہتے ہیں آپ خود بتائیے آنے والا جوان کہتا ہے لے محمد اناری واجی پریشانی ہوتے ہیں جیسے ہی اناری میں کچھ بنا محمد کو لگا کچھ گڑبڑ اس کی ہم پریشان کچھ لگا کہ کچھ ہے اور اس انار کی وجہ سے جو اس نے انار کی عبارت لکھ کے جو لایا ہے اس کے لئے پریشان ہونا کہاں جی کہ اسی کے لئے پریشان ہوں اب یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے امام ہے فوراً قدموں کو چوما ہاتھوں کو چوما مولا مدد فرمائیے مشکلات ہے یوں سے آپ کے چاہنے والے سب پریشان ہو گئے یا آر ہے یا پار ہے مولا نصرت فرمائیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے محمد میں آیا ہوں آپ کی مدد کے لیے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں تو کہا مطلب محمد عیسیٰ کہتے ہیں مولا سے جب آپ مدد کے لائے ہیں جامعہ سن سے تیسری رات ہے وہ 2 رات پہلے کیوں نہیں آئے دیری کیوں بچی ضروری سب پریشان ہے کھانے میز مین مطلب ہو پریشانی ہو دیری سب بچہ ماں سے امام ان گئی مدد ہوا ایک مرتبہ ایک یوں کھن بزرت اے محمد
غلطی ینتے بوشید الزام میں اچھی غلطی بس اب آئے تو اگر اب امام ہے تو کہا جب ینتا حاکم رسو من یاما سومی چھٹو لینے سوئی اس پہ ینتا ہی اس پہ ننگائی اس پہ آپ ہی نے تو کہا کہ ہم 3 دن میں جواب دیں گے. اے محمد اگر اس وقت کے تم ابھی جواب دیں گے میں آپ کی مدد کے لیے آتا اور آپ کی مشکل اسی وقت حل کر دیتا. آپ نے کہا تھا کہ 3 دن بعد ہم جواب لائیں گے, آج تیسری رات ہے, آپ نے پکارا میں آیا ہوں. کہ مولا حل کیا ہے, حل کیا ہے. ایک مرتبہ جناب محمد سے امام زمان علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں. کرنے بعد فرماتے ہیں محمد یانا حس کے حاکم چھن لسو سو سے نظر نیا جواب پکھوں سے یوں مرد چی چی جواب پکھوں سے بولتے ہیں جواب کیا ہے بتاؤ جن حاکم کو یارے سے نیا جواب دیتا ہوں میں کہاں جواب دینا ہے. کہا بول دینا ہم وزیر کے گھر میں جواب دیں گے. جیسے نا وزیری چالاکی بچہ سے نہ مکھر بھی لیکن اس کو آگے جانے مت دینا. کو صفائی بچے پہانا بچے سب اس کو آگے مت جانے دینا, اپنے ساتھ لے کر جانا. لوگ گئے آئے جناب محمد بن عیسیٰ شربا انتظار لطوخ کی. اب کیا خبر لائیں گے یوں منا جیسے محمد بن عیسیٰ گاؤں پہنچ گئے. سلام اللہ سب پریشان رو رہے وہ چسو محمد کی خبر کیوں. جواب تب سے محمد جی سے جواب امام نے ملاقات سو جولے امام نے ملاقات سو امام نے نئی رہنمائی بس سب خوش ہوں. ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے. سب خوش ہو کا جواب کیا دیا کہ تعالیٰ زیچہ اس میں ڈولچی حاکم ہی دے رہے. امام جو رہنمائی باتیں وہی کریں گے. لوگ حاکم کے پاس گئے. حاکم نظر جو میں جواب کیوں سے کہا کیا جواب ہے بتاؤ. ایک مطلب کے بعد فوراں جیسے امام زمانہ نے جیسا بتایا تھا کہ حاکم چلنا خبر ہوا کون ہے جس میں دے. حاکم نے کہا آیا جو کہاں جواب دینا ہے. کہا جا کر وزیر کے گھر پہ جواب دینا ہے. اور وزیر کے گھر پہ کیا ہوگا امام نے کیا فرمایا تھا وزیر کو آگے جانے نہ دینا. اور امام زمانہ نے فرمایا جو وزیر کے گھر جاؤ گے آپ اپنی رائٹ سائڈ میں دینا. دائیں طرف اوپر ایک کمرہ ہوگا اس کمرے کے اندر جانا. اللہ اکبر. اس کمرے کے اوپر جانا اور اس کمرے کا دروازہ کھولو گے کونے میں دیکھنا ایک سفید تھیلی رکھی ہوگی. اس سفید تھیلی کے اندر ایک سانچہ رکھا. اس سانچہ کو حکیم کو دیکھا تمہیں جواب مل جائے گا. اللہ اکبر. جیسے لوگ آئے حکیم کہا ہم یہاں جواب نہیں دیں گے ہم وزیر گھر گئے. جیسے جب پلان بنا وزیر گھر جانا ہے وزیر چالاکی شروع بس نہیں رہتا ہی اونچا سی حکیم گانے اجازت تمہیں تھوڑا گھر صفائی کروں جھاڑو ماروں گا. فوراً محمد نے آگے نہیں جا سکتے ہمارے ساتھ رہیے. مانا مچھا چک پانا بس دور نچے مانا مچھا چک امام اس مانا بس بندے اس کو آگے جانے مت دینا. وہ پھر وہاں جا کے وہ چھپا دیتا نا. چوری کبھی پکڑی جاتی ہے. جیسے